نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وقت بہت ہی محدود رہ گیا ہے، اور ایک تو درخواست آپ سے یہ کرنی ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں اجتماع میں، تاکہ وقت پہ شروع بھی ہو اور جو ابتدائی مقررین ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا ماحول ہو۔ یہ مہینے میں ایک مرتبہ یہ موقع ہمیں مل رہا ہے کہ ہم کچھ اچھی تزکیہ نفس سے متعلق اصلاحی گفتگو سماعت کریں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا کوئی پروگرام بنائیں، اپنی فیملی کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع دیں، تو اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہت ساری اچھی نصیحتیں آپ نے سن لی ہیں۔ ہماری اس زندگی میں جو ہم گزار رہے ہیں اور اس ارد گرد کا جو ہمارا ماحول ہے، اس میں آپ کو ایک بہت بڑی کوتاہی اور کمی نظر آئے گی، اور وہ کوتاہی اور کمی ان لوگوں میں نہیں کہ جن کا مسجد سے تعلق نہیں، بلکہ ان لوگوں میں جن کا مسجد سے تعلق ہے، جو مسجد کے نمازی بھی ہیں، جو مسجد کے کام بھی کرتے ہیں، جو دین کی کچھ نہ کچھ کام میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن جو کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح جانفشانی کے ساتھ اور جس طرح محنت کے ساتھ اور جس طرح ایک جذبے کے ساتھ ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، آپ کی تشریف آوری کا مقصد تھا، اور اس مقصد کو آپ کے ساتھیوں، آپ کے صحابہ نے سنبھالا۔ اور وہ مقصد کیا تھا کہ وہ جو دعوت، دین کی دعوت ہے، وہ جو توحید کی دعوت ہے، وہ جو نجات کا سبب ہے، وہ جو اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، وہ جو اللہ کے ہاں محبوب بنانے کا سبب بن سکتا ہے، توحید کا عقیدہ، اس کو ہم فروغ دیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو پہنچانے کے لیے تمام اسباب اختیار کریں، اپنی تمام توانائیاں اس کام کے لیے صرف کریں۔ ایک سوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مجید میں شرک کی کوئی دلیل ہے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ کوئی دلیل ہے؟ شرک کی کوئی دلیل ہے قرآن مجید میں؟ آپ کہیں گے کہ بھائی شرک کی دلیل کیا، شرک کو یہ تو پرخچے اڑاتا ہے قرآن مجید، شرک کی تو ضد ہے قرآن مجید، شرک کی تردید کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ اچھا، اتنی بڑی حقیقت جس کو ہم جانتے ہیں، لیکن جب آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کی فکر کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے عقیدے کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی اہل توحید کے، یعنی اہل حدیث کے، لیکن اس کے باوجود جو قرآن مجید کی دعوت جن لوگوں کی تائید کے لیے کھڑی ہو اور قرآن مجید پورا کا پورا جن کی تائید کر رہا ہو، ان کا پیغام تو پھیلے نا، اور جو شرک کی جس کی کوئی دلیل قرآن مجید سے کوئی نکال نہیں سکتا، وہ گلی محلے میں پھیلتا رہے۔ کیا ہے یہ مطلب؟ اس کا کیا ہے؟ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اتنی مضبوط دعوت کہ قرآن مجید آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کی احادیث آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آپ کی دعوت کی تائید میں، آپ کے پیغام کی تائید میں، لیکن اس کے باوجود آپ کا پیغام محدود ہو، اور جس دعوت، جس فکر، جس نظریے کے خلاف پورا قرآن مجید ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہو، اور وہ گلی محلے میں پھیل رہا ہو۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ کمزوری میری اور آپ کی ہے، توحید کی دعوت کو قبول تو کر لیا ہے، لیکن اس توحید کی دعوت کے فروغ کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانے کے لیے تیار نہیں، اپنے اوقات لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھائی بس توحید والے ہیں تو جنت کا ہمیں جنت میں ہم نے یقینی طور پر چلے جانا ہے۔ یعنی وہ ذمہ داری جو صحابہ کرام نے ادا کی، ہمارے اسلاف نے ادا کی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم عقیدہ توحید سے ہم کنار ہوئے، ہمیں اتنی بڑی دولت ملی توحید کے عقیدے کی، اس دعوت کو لے کے، اس عقیدے کو لے کر ہم بجائے اس کے کہ پھیل جاتے دنیا بھر میں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس کام کے لیے لگا دیتے،
لیکن ہم نے جب دیکھیں دعوت کا کام چھوڑتی ہے نا کوئی قوم، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہم آپس میں انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان کے سامنے مشن تھا کہ یار یہ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کو اوپر بٹھایا جاتا ہے کہ نیچے بٹھایا جاتا ہے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا نام پوسٹر پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کوئی منصب عہدہ لگایا جاتا ہے کہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوسرے بھائیوں کے لیے حسد میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر ان کو اپنے دل میں کوئی ملال محسوس نہیں ہوتا تھا، دوسروں کی ترقی سے خوش ہونے والے، دوسروں کی کامیابی سے خوش ہونے والے، دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر دل میں ان کو تسلی ہونے والی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ان کے سامنے وہ مشن تھا جو اللہ کے نبی ان کو دے کر گئے تھے۔ اور آج کیونکہ ہم نے اس مشن کو فراموش کیا ہوا ہے، مسجد کے نمازی ہیں لیکن مبلغ نہیں ہیں، مسجد کے نمازی ہیں لیکن دائی نہیں ہیں، مسجد کے نمازی ہیں لیکن دین کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کے نمازی ہیں لیکن پسینہ بہانے کے لیے دین کے لیے تیار نہیں، کوئی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب کسی دعوت کے پیچھے ایسی بزدل قوم ہوتی ہے، ایسی نااہل قوم ہوتی ہے، اور ایسی کمزور قوم ہوتی ہے، اور اتنی سست اور کاہل قوم ہوتی ہے، تو وہ دعوت خواہ کتنی سچی دعوت کیوں نہ ہو، اس دعوت کو کوئی دنیا میں مائی کا لال پھیلا نہیں سکتا۔ اب وہ جس دعوت کی تردید قرآن مجید کر رہا ہو، لیکن اس کے پیچھے اگر بہادر قوم ہو، فعال قوم ہو، سرگرم قوم ہو، ایسے لوگ ہوں جو اپنا پسینہ بہائیں، ایسے لوگ ہوں جو اپنا مال صرف کریں، تو پھر وہ دعوت بھی پھیل جاتی ہے، پھیل رہی ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس کی کوئی دلیل آپ کو تلاش کرنا پڑے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہودی دنیا میں 2-3 کروڑ کی تعداد میں ہیں، دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، دنیا کی تہذیب اور جدھر چاہیں جس طرح کا چاہیں انقلاب برپا کر دیں۔ آپ کا یہاں پہ خاندانی نظام اتنا مضبوط خاندانی نظام، کتنی محبت آپس میں، کزن، چچا زاد، مامو زاد، چچے تائے، کتنے رشتے، کتنا تقدس ان رشتوں کا، لیکن جب فیصلہ ہوا کہ ان کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا ہے، تو پورے میڈیا پہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر دی۔ آج ڈراموں میں شادی شدہ عورتیں دوسروں سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہیں۔ کس طرح کی تہذیب سے یعنی تہذیب باختہ قسم کے ڈرامے اور اس طرح کے ڈائلاگ جو آج آپ کے نسل سن رہی ہے، نوجوان سن رہے ہیں، نوجوان بچیاں سن رہی ہیں، تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی سرمایہ کاری، اور پھر آپ جلسہ کرنے جائیں، ابھی ہم یہ اجتماع کرتے ہیں، ہر دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یار وہ کھانے کا انتظام کرنا ہے، اس کی پبلسٹی کا انتظام کرنا ہے، کوئی پیسہ مساجد اور مدارس چلانا اس وقت مشکل ہو رہا ہے، دوبھر ہو رہا ہے، جمعے میں جو چندے آتے تھے وہ بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری طرف فروغ دینا ہو اگر فحاشی بے حیائی کو، اگر فروغ دینا ہو گانوں کو اور فلموں کو اور ڈراموں کو، تو اس کے لیے کتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو اربوں روپے کے ایڈز دیتی ہیں، اس کو اشتہارات دیتی ہیں، ان ڈراموں کو سپانسر کرتے ہیں، اور پھر یہ کتنے بڑے بڑے چینل جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن میں توحید کا متوالا، توحید کا عقیدہ لیکن میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی سرمایہ داروں کی کمی تو نہیں ہے، بڑے بڑے فیکٹری اونرز ہیں جن کا عقیدہ توحید ہے، پورے پاکستان میں کتنے بڑے پیمانے پر ہمارا لیکن ترجیحات غلط ہوئی ہیں۔ ہر ایک جو یعنی جس ٹیم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جن کاموں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ اپنی من پسند قسم کی، جہاں پہ کوئی سیٹ صاحب کو جہاں درس بخاری میں بلا کر ان کو اسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہو، ادھر کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے،
لیکن ایک آپ کو کہا جائے کہ بھئی انقلاب برپا کرنا ہے، دعوت تبلیغ نوجوانوں کو ہم نے اعلیٰ عہدوں پر پہنچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اس نظام کا حصہ بن سکیں، تاکہ اس نظام میں اپنا اختیار حاصل کر سکیں، اپنا حصہ حاصل کر سکیں، تو اس طرف کا توجہ ہو نہیں پا رہی ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی توحید کا سچا عقیدہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، اس کو ہمیں دور کرنا ہوگا۔ جہاں ہم تبلیغ کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، فکر آخرت کی بات کرتے ہیں، جہاں جنت کے تذکرے کرتے ہیں، جہاں جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، جہاں نماز کی اہمیت بیان ہوتی ہے، جہاں روزے کی اہمیت بیان ہوتی ہے، جہاں حج اور زکوٰۃ کی اہمیت بیان ہوتی ہے، جہاں آئلی قوانین بھی اسلام کے بیان ہوتے ہیں، وہاں اہم ترین مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری قوم اٹھے کھڑی ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اپنا وقت لگائے، اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اس توحید کی دعوت کو آگے تک پہنچانے کے لیے تگ و دو کرے، خطرات مول لے، پسینہ بہانا پڑے پسینہ بہائے، خون بہانا پڑے، شہادت کی موت کو قبول کرے۔ شہادت کی آرزویں دل میں لے کے، یعنی ہمارے دلوں میں شہادت کی آرزویں ختم ہو چکی ہیں۔ ہماری مائیں اس چیز کا اظہار نہیں کرتی کہ بھئی میں بھی شہید کی ماں کہلاؤں، میں بھی شہید کی بہن کہلاؤں، میں بھی شہید کی بیوی کہلاؤں۔ کوئی جذبہ ہمارے اندر باقی نہیں رہ گیا ہے۔ تو اگر اسی طرح ہم نے ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کر کے جو ہے نا امید لگا کے بیٹھیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے کہ ہر طرف شرک تھا، ہر طرف بدعتیں تھی، ہر طرف بے دینی پھیلی ہوئی تھی، اقتدار میں بے دین قسم کے لوگ تھے، اسمبلیوں میں بے دین بیٹھے ہوئے تھے، عدالتوں میں بے دین بیٹھے ہوئے تھے، میڈیا مشرکوں کے ہاتھوں میں تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم خوش رہے کہ بھئی مسجد میں ہماری ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ہم نے مسجد میں سجدے کی اجازت ملی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس سب کچھ اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے ابھی، کیونکہ وقت بہت محدود ہے۔ ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی لیا سے تشریف لائے